انزائٹی اور ڈپریشن یہ اس کی مین جڑ جو ہے وہ ہے نیگیٹو تھنکنگ، وسوسے۔ اب دیکھیں روحانی طور پر اگر اس کو سمجھا جائے کہ وسوسے کیا ہیں، آپ کے سر پر ہر وقت ایک شیطان سوار ہوتا ہے جو آپ کو وسوسے دلاتا ہے، لیکن اس کا حل آپ کو قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وسوسوں کے لیے کون سی صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے تو آپ کے وسوسے کنٹرول ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ایک اور کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں کنورٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلف اسٹیم کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یو آر دا بیسٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ کی فیلنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ آپ اپنے فیوچر کے جو پلانس کریں گے تو آپ اس میں بھی سکسیزفل ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی سکسیز جو ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ آپ کریں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک پرسنل لائف سٹوری سے تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ سیلف ہیلپ کی بکس پڑھی ہیں، مختلف بکس پڑھی ہیں، میں پچھلے 8-10 سال سے خریدتا بھی جا رہا ہوں، اور جب موقع ملتا ہے تھوڑی تھوڑی جتنا ہو سکتا ہے میں ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈفرینٹ بکس کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ لیکن میرے اوپر جب حالات آئے، واقعات آئے، تو ان بکس نے میرا ساتھ نہیں دیا، کام نہیں آئی۔ لیکن جو چیز میں نے مشکل حالات سے سیکھی وہ ان کتابوں نے مجھے نہیں سکھائی۔ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں اور جو میں آج چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ ان بکس میں سے میں نے پڑھ کے نہیں سیکھی، وہ میں نے پریکٹیکلی حالات جو گزارے ہیں نا ان سے میں نے سیکھی ہے۔ تو اس وقت آپ کو اگر موٹیویٹ ہونے کے لیے جو مین چیز چاہیے، ان بکس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو سب سے بڑی مین موٹیویشنل چیز بتاتا ہوں وہ ہے قرآن پاک۔ آپ اگر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے، قرآن پاک میں ایسے ایسے واقعات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آپ پیرالل میں دونوں چیزوں کو پڑھیں، آپ ان بکس کو بھی پڑھیں اور آپ قرآن کو بھی پڑھیں۔ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ سیلف ہیلپ کتابیں ہیں یا قرآن سیلف ہیلپ۔ میں ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بکس بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جسٹ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر ایک چیز کتنی کلیئر کر رکھی ہے۔ آپ جب قرآن پاک کے واقعات پڑھیں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کی موٹیویشن ہائی ہوگی، تو آپ کو نہ اسٹریس ہوگی نہ انگزائٹی ہوگی، نہ آپ نیگیٹو تھاٹس لے کر چلیں گے۔ جب آپ کی نیگیٹو تھاٹس آئیں گے آپ اس کو کنورٹ کریں گے پازیٹیو تھاٹس میں۔ تو آج کا میری ویڈیو کا بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں ایکشن لینا ہے۔ جب تک ہم چھوٹے چھوٹے ایکشنز نہیں لیں گے ہم لوگ کچھ بھی بڑا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے ایک گھر بنانا ہے، جب تک وہ سوچتا رہتا ہے اس کے ذہن میں ایک نقشہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب تک وہ پریکٹیکلی بنیادوں کی کھدائی نہیں شروع کر دیتا، اپنے اس ویژن کو ایکشن میں کنورٹ نہیں کر دیتا، تب تک اس کا گھر نہیں بنتا۔ پہلا سٹیپ اس نے کیا کرنا ہے؟ بنیاد رکھنی ہے۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب آپ کے مائنڈ میں ایک پازیٹیو تھاٹ آ گئی ہے آپ اس کو ایکشن کی طرف لے جائیں، اس کی بیس بنا لیں۔ جیسی بیس بنے گی آٹومیٹیکلی سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے۔ تو اسٹریس اور انگزائٹی سے نکلنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل ایکشنز کرنے ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں، کچھ چیزیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں، کلینکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن آپ کے کنٹرول سے نکل چکا ہے، آپ سیلف کاؤنسلنگ سے یا فیس ٹو فیس کاؤنسلنگ سے کور نہیں کر پا رہے، پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ جائیں اور ان سے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے میڈیسن سے بھی ہیلپ لیں، تاکہ جو وقتی طور پر اس وقت آپ کی ڈیزیز پھیل رہی ہے وہ کنٹرول ہو سکے اور آپ میڈیسن سے سپورٹ لے سکیں۔ آپ سپورٹ لیتے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئیں پھر آپ کہیں کہ اب میں نے اپنے زور بازو پہ کھڑے ہونا ہے اور میں نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے، آگے لے کے چلیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بکس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، کون سی بکس کیسے پڑھنی ہیں، اور پیرالل میں ہم ٹاپ پرائیورٹی قرآن کو رکھیں گے، کیونکہ اٹ از دی بیسٹ موٹیویشنل بک، اٹ از دا بیسٹ سیلف ہیلپ بک۔ یہ آپ کی زندگی کو سنوارے گی اور آخرت کو بھی سنوارے گی۔